بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10th کلاس آپ سب کیسے ہیں بیٹا؟ آج 2 جولائی ہے اور آج ہم لوگوں نے یونٹ نمبر 2 اسٹارٹ کرنا ہے. لاسٹ ویک میں ہمارا یونٹ نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا تھا. اچھا بیٹے، اس کی نا ایکسرسائز رہتی ہے جو میں نے آپ کو سالو کروانی ہے. وہ کوشش کریں کہ اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن آپ خود فائنڈ آؤٹ کریں، اور میں بھی آپ کو ایک لیکچر اس کی ایکسرسائز کو بنا کے سینڈ کر دوں گی. تو لیکن اب آپ لوگ تھوڑی سی، چونکہ آپ بڑی کلاس ہے، سینئر کلاس ہیں، آپ کو کام کرنے کا طریقہ پتہ ہے، تھوڑی سی کوشش خود کریں کہ آپ ایم سی کیوز کس طریقے سے، میں نے چونکہ پورا چیپٹر آپ کو پڑھایا، ہر چیز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن خود سالو کرنے کی کوشش کریں، اور لانگ کوسچن بھی ٹھیک ہے، نشان وغیرہ لگائیں. اور پھر میں کل یا پرسوں آپ کو جو ہے وہ ایکسرسائز پر بھی ایک لیکچر سینڈ کر دوں گی، تاکہ آپ لوگ اپنی چیزیں ٹیلی کر لیں کہ آپ نے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. تو ابھی ہم یونٹ نمبر 2 اسٹارٹ کرتے ہیں. آج لیکچر بنانے میں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے. نیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اور جس سافٹ ویئر کے اندر میں بناتی ہوں، زوم کے اندر، اس کے اندر کچھ اسپیس کا، اسٹوریج کا ایشو آ رہا ہے، اور بار بار وہ اپ ڈیٹ کی طرف جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے. تو لیکن ابھی میں فی الحال کوئی رسک نہیں لے رہی. آپ کا جو ہے وہ کام کسی طریقے سے پورا ہو جائے. آلموسٹ مجھے میرا خیال ہے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اس پر کھپتے ہوئے نیٹ، لیکن جو ہے وہ لیکچر کے اندر کافی ساری آج پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں مجھے. پریشان نہ ہوا کریں، آپ کو میں لیکچر انشاءاللہ میرا ضرور ٹائم پہ ہی ملے گا. لیکن بعض اوقات بیٹا ٹیکنیکل ایشوز اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی لائٹ نہیں ہوتی، کبھی کچھ کبھی کچھ. چلیں بہرحال کوئی بات نہیں، ہم لوگ ہر طرح کے حالات میں سروائیو کرنے والی نیشن ہے. یہ سارا ہمارا ہو گیا تھا ایکسرسائز. اب آپ لوگوں نے تھوڑی سی خود کرنی. یونٹ نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے فارن ریلیشنز آف پاکستان، یعنی پاکستان کے خارجہ تعلقات. خارجہ سے تعلقات مراد یعنی ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں. خارجہ پالیسی ہماری کیا ہے، یعنی ان تعلقات کو مینٹین کرنے کے لیے، خارجی تعلقات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ کون کون سے اصول اور قانون مد نظر رکھتے ہیں، یہ چیز پڑھیں گے ہم اس میں. پھر ہمارے ہمسایہ ملک جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے، سارے ان کے ساتھ ریلیشنز پڑھیں گے. مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہم اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کریں گے، اور پاکستان کے جو وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ ریلیشنز ہے وہ ڈسکس کریں گے. او آئی سی جو ہے اسلامک کانفرنس کی تنظیم، ٹھیک ہے، اسلامک تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس کے جو جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں وہ پڑھیں گے. سارک ممالک کے ساتھ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، ماڈرن ورلڈ کے ساتھ کیسے ہیں، یعنی امریکہ، چائنا، برطانیہ، روس، فرانس، یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ. اور پھر پاکستان کا کیا رول ہے ورلڈ کے اندر، ٹھیک ہے، اقوام متحدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس یونٹ کے اندر پڑھیں گے. سب سے پہلے وہ آپ کو بتا رہا جی پاکستان ایشیا کے جنوب میں، بالکل صحیح بات ہے. زرخیز زمین، پہاڑ، دریا، خوبصورت وادیاں، ہر طرح کی چیز اس کے اندر موجود ہے. اب دیکھیں یہ محلے کو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، اب بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایسٹ کی جانب انڈیا سے، ٹھیک ہے، نارتھ کی جانب چائنا سے، اور ویسٹ کی جانب 2 ملکوں سے ملتا ہے، افغانستان اور ایران سے، جبکہ ساؤتھ کی جانب یہ بحیرہ عرب کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے اس کے ساتھ. اچھا، اب پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے کیا، اور یہ اس کے مقاصد کیا ہیں. چھوٹا سا ٹاپک ہے آج، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیٹا تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. ٹیکنیکل ایشوز کافی آ جا رہے ہیں مجھے، اس لیے جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس لیے میں آپ جلدی سے جو ہے وہ آپ کا ایک ہی ٹاپک آج کے لیکچر میں کور کروں گی. اچھا، اس میں دیکھیں ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے. اس حوالے سے وہ جو پالیسی بناتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے مقاصد درج ذیل ہیں. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں نا ممالک کے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی رہیں. جیسے ایک بڑی اچھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈ اور اینیمیز بٹ اونلی نیشنل انٹرسٹ، ٹھیک ہے،
کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپس میں نہ تو پرماننٹ دشمن رہتے ہیں نہ پرماننٹ دوست رہتے ہیں، بلکہ اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو وہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور اصول اس کے اندر بڑا اپنایا جاتا ہے کہ مائی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ، ٹھیک ہے، میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے، یعنی یہ تھوڑا آپ کہہ لیں کہ ہائی لیول پہ جا کے جو پڑھایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ایک بات ذہن میں رکھیں بچے، کائنات جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسے بنایا ہے کہ ہم ساری کائنات کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پر ہر چیز ڈپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک چیز جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ باقی سب سے ہٹ کے الگ الگ ہو کے جو ہے وہ سروائیو کر سکے گی۔ اسی طرح جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں ان کو بھی سروائیو کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے، تو پھر جب ڈپینڈ کرنا ہے تو پھر ریلیشنز بننے ہیں، پھر جب ریلیشنز بنے تو اس کے اصول و قواعد بننے ہیں، قوانین بننے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ پھر اپنے حساب سے تمام رولز جو ہے وہ سیٹ کیے جاتے ہیں، اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی کے کچھ مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا مقصد جو ہے وہ سب سے پہلا اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، یعنی پاکستان جو ہے وہ اس کی خارجہ پالیسی کا سب سے بنیادی اور بڑا مقصد ہے کہ ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں، آزادی ہماری اور خود مختاری جو ہے محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو چونکہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں اور جتنا بھی جو ہے وہ ہمارا ایک جو ٹینشن ہماری کریٹ ہوتی ہے، جو ہمارے پرابلمس چلتے ہیں، تو وہ کنٹری بالکل ہمارا ہمسایہ یعنی انڈیا، ٹھیک ہے۔ انڈیا کا ڈیفنس بہت اسٹرانگ تھا، تو پھر ہمیں بھی جو ہے وہ ضرورت تھی جب پاکستان بنا کہ ہم بھی اپنا ڈیفنس اسٹرانگ کریں، ٹھیک ہے، تو اس سلامتی اور تحفظ کا بندوبست کریں۔ تو اب یہ کس طریقے سے پاسبل تھا، بیرون ممالک جتنے بھی تھے ان سے تعلقات قائم کر کے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں برے وقت میں ہیلپ مل سکے، یا ہمیں جو ہے وہ جدت لانے کے لیے اپنے اسلحے کے اندر، اپنے ڈیفنس کے اندر، اپنی چیزوں کے اندر ہمیں دوسرے ممالک کی ضرورت تھی، ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریلیشن قائم کرنا ہمارے لیے ضروری تھے۔ تو بس پھر یہی تھا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر جب ابھرتا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ پاکستان نے ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور جتنے بھی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں ہمیشہ قومی سلامتی یعنی ملک کی حفاظت کو اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بیسک، اس کی جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ قومی سلامتی ہی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دوسرے علاقوں کی دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے یعنی آزادی کا، ٹھیک ہے، اور دوسرے ملکوں سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ انڈیا نے جب 1974 میں دھماکہ کیا تھا تو پاکستان نے بھی پھر اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت دیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے۔ اب اقوام متحدہ کیا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، باقی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کنٹریز کے درمیان پرابلم کریٹ ہونے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، جو ممالک کے درمیان آپس میں جب کلش آ جاتی ہے یا کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو سالو کرنے میں ان کی مدد دیتا ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سالس ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک حساب کا، اور طاقت کے استعمال کے خلاف عالموں میں شریک ہے۔ اب چونکہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، جو اس کے اندر جو ممبر ہیں اس کو سارے اس چارٹر کو فالو کرنے کے بھی پابند ہیں، تو اس چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار یوز نہیں کرے گا، تو پاکستان نے بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان پہلے جو ہے وہ کسی پر بھی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، لیکن ہاں اگر کوئی حملہ کرتا ہے پاکستان کی قومی سلامتی پر تو پھر اس کو ضرور جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر ہمارے آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیوز جو ہیں یا نظریاتی مقاصد، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا نظریہ اور خارجہ پالیسی دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان کا نظریہ جو ہے یہ اسلام پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی جو تھی اس کا ایک اہم مقصد ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان کا استحکام جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے تحفظ میں ہی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مضمر ہے۔ اور
पाकिस्तान जो है अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ यानी चूँकि हमने इस्लाम के नाम पर आज़ादी हासिल की है, इस्लाम के लिए आज़ादी हासिल की है, इसलिए जो है वो पाकिस्तान अपने दूसरे जो इस्लामी मुल्क हैं दुनिया के अंदर उनसे बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकता है ताकि जो है वो अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो कर सके। और बहुत सारे इस्लामी मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं, ठीक है। और जितने भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बने, 1956 का आपने पढ़ा, 1962 का पढ़ा, 1973 का पढ़ा, सबके अंदर एक पॉइंट कॉमन है कि इस्लामी मुल्कों के साथ करीबी ताल्लुकात ज़रूर बनाए जाएँ, ठीक है। इसी तरह इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम भी कहते हैं। और इकनॉमिक कोऑपरेशन है यानी इक़्तिसादी ताउन की तंजीम भी है। तो पाकिस्तान ने हमेशा इसके अंदर अपना अहम किरदार अदा किया है। जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो पाकिस्तान उनकी हर मुमकिन मदद करता है। जैसे फ़लस्तीन है, कब्रस है, बसीदिया, कश्मीर, एथोपिया, अफ़गानिस्तान और इराक, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पर मुसलमान मज़लूम हैं और उनके ऊपर जुल्म होते हैं और ये हालत जंग में है। अच्छा, उसके बाद आता है इक़्तिसादी तरक्की। अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान नया नया बना था, असासे हमारे पास थे कोई नहीं, और साथ ही जो है वो आप कह लें कि असासे चूँकि नहीं थे, पैसा नहीं था, तो किस तरीके से तरक्की करनी थी, पैसे से तो सारी डेवलपमेंट होती है। तो हमें इसलिए भी ज़रूरी था, फिर दिफा यानी फ़ौज के ऊपर भी हमने लगाना था, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना था, हर शोबे को बनाना था। तो इसलिए जो है वो ये भी हमारा एक मेन मकसद था कि इक़्तिसादी पाबंदी हमें इक़्तिसादी तौर पर भी दूसरे मुल्क हेल्प करें, ठीक है। पाकिस्तान चूँकि तरक्की पज़ीर मुल्क है, मुआशी तौर पर तरक्की चाहता है। पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता है जिसके साथ तजारत करके या जिन ममालिक से मुआशी मदद हासिल करके वो मुआशी तौर पर तरक्की कर सके। नए इक़्तिसादी रुझानात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीलियाँ की हैं, ठीक है। आज़ाद तजारत, आज़ाद इक़्तिसादियत और निजकारी को अपनाई, यानी कि जो दूसरे मुल्क हैं उन मुल्कों को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें कोई टैक्स फ्री ठीक है तजारत रखी है। फिर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई आप आके पाकिस्तान में कारोबार करें, जगह हम आपको दे देंगे या कुछ इस तरह, या रिलैक्सेशन दे देते हैं थोड़ी बहुत पैसों में। तो इस वजह से जो है वो लोग काफ़ी हद तक निजकारी के शोबे में आ रहे हैं। मगरबी ममालिक से लोग भी और दूसरे कंट्रीज़ के जो है वो कंट्री के ताजर और आदर वगैरह, ठीक है। मगरबी ममालिक के से करीबी राब्तों का मकसद ही हमारा इक़्तिसादी इमदाद है। जैसे अमेरिका से और दूसरी मगरबी दुनिया से दोस्ती जो है उसकी बड़ी वजह सिर्फ इक़्तिसादी ताउन है। अच्छा, उसके बाद है सकाफ़ती तरक्की, ये लास्ट वन है हमारा इसका। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुख्तलिफ सकाफ़ती अवामल का हमेशा असर रहा है, ठीक है। जिस तरह दूसरी कौमें जो है वो अपना कल्चर दूसरी दुनिया में पेश करने की जो है वो हक रखती हैं, उसी तरह पाकिस्तान भी हक रखता है। पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, जो कल्चर है, वो इस्लामी इक़दार की आइनादार है। हमारी सकाफ़त में रवादारी है, एहतराम है, इंसानियत की एहतराम इंसानियत है, शर्म ओ हया, बहादुरी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। और पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात भी रखता है, ठीक है। और वो ये चाहता है कि उसकी सकाफ़त में ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि उसे फ़रोग भी मिले, ठीक है। इसी मकसद के लिए दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ राब्ते बढ़ाता है, सकाफ़ती वफूद के तबादले होते हैं। आलमोस्ट बहुत सारे मुल्कों में पाकिस्तानी लिबास और दीगर चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। इसी तरह रियासतों के दरमियान कौमी सकाफ़त की सतह पर ताल्लुकात भी मजबूत होते हैं। बेटा ये आपका आज का लेक्चर था। इससे पहले कि नेट दोबारा डिस्कनेक्ट हो और लेक्चर फिर मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो वेस्ट हो जाए, तो मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। और साथ ही बेटा आप लोगों को मैं एडवाइस कर रही हूँ कि डेली का डेली काम प्लीज़ कर लिया करें। आपके टीचर्स बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं। नो डाउट कि सिस्टम नया है लेकिन अब तो हम 3-4 माह से यूज़ कर रहे हैं, हम इसके यूज़ टू हो गए हुए हैं, हमें हर चीज़ की समझ आ गई हुई, इसलिए प्लीज़ अपना काम जो है वो प्रॉपर किया करें। यूनिट नंबर 1 में से आज आपको एक मैं डायरी दे रही हूँ। हर बच्चे ने एमसीक्यूज बनाने हैं यूनिट के अंदर से, वो 40 बनाए, वो 50 बनाए, वो जैसे भी, ठीक है। मैंने नेक्स्ट वीक में जुमेरात को आपसे ये असाइनमेंट मैं जैसे भी मंगवाऊँ, व्हाट्सएप के थ्रू मंगवाऊँ या किसी भी बच्चे की मैं मंगवा के देख सकती हूँ। आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज सारे जो है वो सॉल्व करने हैं, बुक पे बना लें, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक के ऊपर ही निशान लगा लें, वो आपको याद रहेगा। और जो एक्सरसाइज में वो भी मैं आपको 1-2 दिन में सॉल्व करवा दूँगी ताकि फिर आप लोग उसको भी शामिल कर लें। ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा कि अल्लाह हाफिज़।